کسی بھائیوں کو عذر ہو، کو مجبوری ہو یا کسی نے سفر کرنا ہو تو وہ جا سکتے ہیں، ان کو شیخ صاحب کی طرف سے اجازت ہے۔ اور کیا کہ دیکھو نہیں جا سکتے، ایسا جواب دیں گے تیرا دل خوش کر دیں گے۔ کیا کہ دیکھو یہ ادب سے چپ ہیں، بس یہ جو تم کہتے ہو کرنی، انہوں نے اپنی من مانی ہے، اپنے حساب سے آئے، اپنے حساب سے جائیں گے، اپنا حساب کتاب سوچیں گے۔ ان کا یہاں حساب کتاب لگتا ہے نہیں لگتا ہے، وہ کمپیوٹر کی طرح چلتے ہیں۔ ان کا کمپیوٹر کا حساب بیٹھے گا، یہ آتے رہیں گے، ہاں بھئی ہماری شادی ہو گئی، ہاں بھئی ہمارا کاروبار چل گیا، ہاں بھئی ہمارے گھر سے جیت بوت نکل گیا۔ ان کے حساب کتاب ہیں، رکھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھ لو اپنے دلوں میں ہے، تمہارے دل میں تم نماز روزہ سیکھنے تو نہیں آئے ہو کہ نماز روزہ کوئی سکھانے والا نہیں تھا، ادھر ہی تو ہمیں نمازاں سیکھنی ہے، سنتے تسبیحیں سیکھنی ہے۔ دباؤ پڑا ہوا، اب تمہارا باپ بھی پڑھے گا نماز۔ دباؤ پڑتا ہے ڈاکٹر سے آپریشن بھی کرا لیتا ہے، دباؤ پڑتا ہے تو کڑی دوائی بھی کھا لیتا ہے، دباؤ پڑتا ہے تو ٹکٹ لے کے لندن میں علاج کراتا ہے۔ مطلب کون جاتا ہے جا کے ٹکٹ اور پیسے جا کے علاج کرائے؟ اپنے کرانا پڑتا ہے نا، حالات لے جاتے ہیں۔ تو خدا ایسے حالاتوں سے بچائے ہم کو، ایسے حالات پیدا کرے جو رحمت کے ہوں 24 گھنٹے۔ تو وہ تبھی آئیں گے ہم رحمت للعالمین سے جب محبت کریں گے، ان کا ساتھ دیں گے، ان کی باتیں مانیں گے، ہاں تو وہ حالات پھر بدل جائیں گے، رحمت والے ہو جائیں گے، مصیبت والے دباؤ والے نہیں ہوں گے۔ یہ تو سارے کرتے ہیں، مرتا کیا نہ کرتا۔ ہاں تم کہتے تو رہتے ہو، بس کہتے رہا کرو، یہ بھی سنتے رہیں گے، کریں گے وہی جو ان کے دل میں ہوگا۔ لیکن سمجھا تو دینا چاہیے نا، یہ پڑھنے پڑھانے جو ان سے یہ کام نہیں آئیں گے، یہ نیت سے کام آئیں گے۔ انما الاعمال بالنیات، نبی کریم فرماتے ہیں عملوں کا جو فائدہ ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے، جو کوئی بھی عمل کرے، لیکن نیت کو خدا پہلے دیکھتا ہے۔ نیت اچھی ہے اور نیت محبت کی ہے، نیت خدا کے خوف کی ہے، نیت لگن کی ہے، خدا نبی سے پیار ہے، دل سے قرآن پڑھتا ہے، دل سے درود پڑھتا ہے جی، دل سے سارے کام کا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک ہی دل سے کرنا کرانا نہیں ہے، دباؤ پڑا ہوا، مصیبت ٹلے نہ ٹلے پتہ نہیں، اب وہ کہتے ہیں نماز نہیں پڑھوں گا پتہ نہیں مصیبت نہ ٹلے، نماز پڑھوں شاید مصیبت ٹلے، یہ اچھی نہیں ہے۔ اچھا میں تسبیحیں پڑھوں، کچھ جاؤں اللہ اللہ کروں، شاید میرا کاروبار ٹھیک ہو جائے اور جو دشمنی کرتے ہیں وہ میرے سے دور ہو جائیں، یہ ایسی نیتیں ہونی چاہیے۔ تو یہ ہم میں اندر چھپا ہوا ہے نا، کیونکہ آج کل بہت ترقی ہو گئی ہے، ہاتھی کے دانت سب نے لگانے شروع کر دیے ہیں، بلکہ خدا رسول کے معاملے میں بھی لگانے شروع کر دیے ہیں۔ ہاں تب تم سوچ لو، تمہارے پاس ہاتھی کے دانت ہیں نہیں ہیں؟ اتنے لمبے لمبے ہوتے ہیں وہ، ہاتھی کے تو اتنے لمبے ہوتے ہیں، تمہارے تو ہاتھی سے بھی لمبے اندر چھپے ہوں۔ چل چل سنا ان کو، آقا جی کی محبت ہم سب کو نصیب ہو انشاءاللہ۔ میری قسمت کا لکھا دور نالین شاہ، میری قسمت کا لکھا، میرے جینے کا سبب میرے مرنے کی جگہ، میرے جینے کا سبب میرے مرنے کی جگہ، دور نالین شاہ اتنی عظمت ملی، دور نالین شاہ اتنی عظمت ملی، زندگی میں لگے بھیج جبریل خدا، گندگی میں لگے بھیج جبریل خدا۔ آقا کی نعرین جماعت جو کراتے تھے تو جوتے سمیت کراتے تھے، سبحان اللہ۔ تو ایک واقعہ ہے کہ آپ کی نعلین شریف میں کچھ گندگی لگی ہوئی تھی تھوڑی سی، تو اللہ نے جبریل کو بھیجا، ان سے کہو ذرا نعلین صاف۔
مقرب فرشتہ 7,000 سال کے مسافے سے آیا، سدرۃ المنتہا پہ ہوتا ہے، 7,000 سال کا 7,000، ایک آسمان 1,000 سال کا مسافہ ہے، یہاں سے 500 سال موٹاپا، 500 سال کا، وہ سدرۃ المنتہا پہ ہوتا ہے، 7,000 سال سے بھی آگے وہاں سے آیا کہ نین کو صاف کر، کتنی عظمت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ طور اتنی عظمت ہے ملی، طور نالین شاہ اتنی عظمت ہے ملی، گندگین میں لگے بھیج جبریل خدا، گندگین میں لگے بھیج جبریل خدا۔ نہلین میں جماعت پڑھنا، نماز پڑھنا جوتوں میں سنت ہے، جب نئے جوتے ہوں اس میں بے ادبی نہیں ہے، آقا نے پڑھی ہے سنت ہے، تو نئے جوتے ہوں جو ابھی تک پانی یا رطوبت اس میں نہیں آئی ہے تو اس میں نماز پڑھا کریں، سنت رسول ہے، بے ادبی نہیں۔ اور جب وہ گیلے ہونے شروع ہو جائیں، رطوبت ہو جائے، پھر پاکی کی یقین نہیں ہوتا، پھر اس کے بغیر پڑھ لیا کریں، سنت ہے، سنت رسول سے۔ ایک امتی جوتے میں نماز پڑھ سکتا ہے، خدا کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے، اور ایک نبی دوسری امت کا جوتے کے ساتھ اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا ہے، اس زمین پہ نہیں چڑھ سکتا، تو نماز میں کیسے کھڑا ہو سکتا؟ یہ آقا کے طفیل ہم لوگوں کو اتنی رعایت ہوئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوطور پہ گئے تھے، ابھی ہم کلام نہیں ہوئے تھے، تو خدا نے قرآن میں آیت اتاری، ہم کو تم کو متنبع کیا، یا موسیٰ فخلا نعلیک، اے موسیٰ جوتے اتارو، انک بالوادی المقدس طویٰ، تم ایک زمین پہ چل رہی، زمین اللہ تعالیٰ نے اس پر تم پر کلام کرنا، بھی کلام نہیں ہوا، وہ جوتے سمیت چل نہیں سکتے زمین پر جہاں کلام کرنے جا رہے تھے، کھڑا ہونا تو درکنار، اور آقا جی جوتوں کو سمیت پر ڈال کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے۔ پڑھو جوتی موسیٰ علیہ السلام۔ جب طور پر موسیٰ حاضر ہوئے، جب جبل طور پر موسیٰ حاضر ہوئے، جب اتروائی رب نے ادھر جوتی ان کی، اتروائی رب نے ادھر جوتی ان کی، مگر میرے آقا امامت کریں جب، مگر میرے آقا امامت کریں جب، تو پاؤں مبارک میں تھی جوتی ان کی، تو پاؤں مبارک میں تھی جوتی ان کی۔ جوتوں میں نماز پڑھا کریں، نئے جوتے ہوں یا پاک ہوں، یا پاک گھر میں رکھ لو، کبھی کبھی اس میں پڑھو، نبی کریم کی سنت ہے، انسان کو علم ہونا چاہیے، جوتوں میں نماز پڑھنی بے ادبی نہیں ہے، جوتے پاک ہوں مسجد میں جوتے سمیت جانا بے ادبی نہیں ہے، سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں پاک ہوں، ادھر مشہور بہت سی چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں ایسے ہی، وہ جوتا جوتا توبہ تو وہ جوتا جوتا مسجد میں، توبہ توبہ، یہ تو جوتے نے نماز پڑھی سے توبہ تو، یہ تو بڑا بے ادب ہے، پتہ نہیں، یہ بڑی محبت کی بات ہے۔ ہاں اللہ آقا جی ہم کو بے ادبیاں سکھا سکتے ہیں، جب خدا کو قبول ہے ختم، نبی کو قبول ہے ختم، وہ تم کو بھی قبول ہے۔ پاکستان میں بھی، عربستان میں بھی ہے، پاکستان میں بھی بڑے اچھے شعر ہیں، سبحان اللہ، دل کو لگتے ہیں۔ تورے جھوٹ کی جھل جھل جگ میں رچی، کہ آپ کی ذات بڑی ہے، آپ کا جوتا بھی ایک بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی عظمت والی چیز ہے، تورے جھوٹ کی جھل جھل جگ میں رچی۔ اور عرب میں اس کے شعر دوسری طرح عرب میں جس کا مفہوم سناتا ہوں کہ دیکھنے والے تو اس کو جوتے کی نظر سے مت دیکھ،
یہ دکھنے میں جوتا دیکھتا ہے، حقیقت میں یہ تاج عالم ہے۔ صورت و صورتها نعل حقیقتها تاج، تجھ کو جوتے کی نظر سے مت دیکھے، تاج عالم ہے۔ آپ کا پیشاب نور ایمان تھا، جوتا تو چھوڑو، نور ایمان، کیونکہ آپ کا مادہ نور الہی ہے، ہمارا تمہارا مادہ کھانا پینا ہے، نجاست سے بنے ہوئے ہیں۔ آقا جی نور سے بنے ہوئے ہیں، ان کا مادہ نور ہے۔ اس کی مثال تو میں نہیں دے سکتا ہے، شہد کی مکھی جو کھاتی ہے اس کے پیٹ سے جو نکلتا ہے غلاظت تو نہیں ہوتی ہے، غلاظت تو نہیں ہوتی، شفا ہوتی ہے۔ ایسے آقا کے جسم میں جو ہے اس سے زیادہ شفا ہے اس میں، ہاں شہد کی مکھی سے زیادہ شفا ہے۔ شہد کی مکھی کیا ہے وہ؟ آپ کا پیشاب برا سب پاک تھا، اور آپ لوگوں کی عقل کے مطابق باتیں کرتے تھے، عقل کے مطابق چلاتے تھے، نہ سمجھ آنے والی باتیں ان کو نہیں کہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا اتفاق کرا دیتا تھا کہ ان کو سمجھ آئے، اور آقا کو جیسے مجبوراً کہنا ہی پڑتا تھا، ورنہ ایسا کرتے نہیں تھے آقا کے یہ عادات کے خلاف بات کرنی ہے، سمجھ میں لوگوں کے نہ آئے، بہت احتیاط کرتے تھے، اور احتیاط سکھاتے تھے کہ جو باریک باتیں ہوں یا سمجھ میں نہ آنے والی ہوں یا کسی صلاحیت والے کے سمجھ میں آتی ہیں، وہ باتیں عام طور سے نہ کی جائیں۔ اسی کا کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے بات کرو تو دیکھ سمجھ کے کیا کرو کہ اس کی سمجھ میں بات آئے گی یا نہیں آئے گی، نہیں آئی تو نہ کرو ایسی باتیں، چاہے وہ باتیں سچ ہوں حقیقت ہوں، لیکن وہ باتیں جو سی گمراہی یا فتنہ یا مصیبت بنے، کسی سمجھ میں نہیں آتا، وہ غلط مطلب لے سکتا ہے یا نہیں سمجھ سکتا، تو ایسی آقا احتیاط کرتے تھے، لیکن بعض وقت وہ احتیاط اللہ تعالیٰ نہیں کرنے دیتے تھے، کوئی سبب بناتے تھے کہ آقا کی عظمت ظاہر ہو۔ تو پہلے بھی آپ کو واقعہ سنا اور 1000 دفعہ سناتا رہوں گا، آقا کے واقعات کو دورا کے بھی سنا، وہ نیا کیف دیتے ہیں، وہ پرانے نہیں ہوتے ہیں۔ ہاں تو آپ آئے تو آپ نے کسی عذر سے پیشاب کیا ہوا تھا اور آئے تھے کہ پھینکوں، تو دیکھا برتن میں وہ پیشاب نہیں تھا، تو ایک عورت بیٹھی تھی، اس سے پوچھا اس میں پیشاب تھا؟ نہیں ہے۔ کہا اس عورت نے میں آئی تھی، مجھے پیاس تھی، میں نے پانی سمجھ کے پی لیا، مجھے تو نہیں پتہ تھا پیشاب۔ آپ نے کہا لن تستکی بطنکی بعد الیوم ابدا، آج کے بعد تیرے پیٹ میں کوئی بیماری نہیں لگے گی۔ بتاؤ، دیکھا، بتائیں آپ کا بول براد سب پاک تھا۔ جب آپ کی وفات ہوئی بظاہر حجاب اختیار کیا، پردہ اختیار کیا، اس وقت بھی آپ زندہ تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ نے ناف کی جگہ کو چوما اور ادھر سے چوسا اس کو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم لوگ ان چیزوں کو کہاں سمجھ سکتے ہیں، ان کی زندگی کو کہاں سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ آدم کس سے تخلیق ہوئی ہے، وہ آپ حدیث میں کہتے ہیں کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، آدم کا بھی پتلا بھی نہیں بنا تھا، آدم میں جان بھی نہیں تھی، آدم کی مٹی بھی پڑی ہوئی تھی، آدم کا پانی پڑتا، میں نبی موجود تھا، تو میں تھا موجود۔ بتائیں، تو آپ منتقل ہوئے بشریت میں، تو اس کا جیسے کسی نے پیش کیا وہ ایسے پیش کیا، نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسانی میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ تو ان کو اپنے جیسا نہیں، کسی چیز میں ہمارے تمہارے جیسا نہیں، نہ شکل میں، نہ صورت میں، نہ بولنے میں، نہ کھانے میں، نہ پینے میں، کسی چیز میں ان کا امتیاز ہے۔ آقا جی نے ایک کنویں میں تھوکا، ہمیشہ کے لیے شیریں بن گیا، میٹھا بن گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمیشہ کہ ابھی بھی وہ کنواں ادھر مکے کے قریب ہے، ہاں جی، کنواں بن گیا، میٹھا پانی بن گیا۔ بتاؤ، ہمارے تمہاری تھوک میں جراثیم، ان کا تھوک نور ایمان شفا۔ طور نالین شاہ عاشقوں کے دھڑکن، طور نالین شاہ عاشقوں کے دھڑکن، اولیاء کا مسکن،
رضا اولیاء کا مسکن عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے کو اس لائق نہیں سمجھتا میں جناب عالی حضرت محمد مصطفیٰ کے جوتے اٹھاؤں. اوف، اتنا ہی کافی ہے. ایک نبی سے جوتے اتروائے اللہ نے. نبی تھا وہ موسیٰ علیہ السلام. نبی کے جوتے اتارو، یہاں مت چلو. اور آقا جی کے جوتے کوئی گندگی لگے جبریل کو بھیجا جائے جوتا صاف کرے. یہ حدیث سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے. میں اکثر یہاں ٹھوس دلیلیں پیش کرتا ہوں کیونکہ بعض لوگ ایمان کے بہت کمزور ہیں، ان کے دماغ منتشر ہیں، ہر نیم ملا حکیم کے پاس بیٹھتے ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا تقاضا ان کے دل سے نکل جاتا ہے. تو ایسا کبھی خیال نہ کریں. ہاں، ان کی عظمت کا یہ عالم ہے، ان کو بغیر دیکھے ان کا نام آ جائے جو درود نہ پڑے خدا تعالیٰ اس پہ غضب اتارتا ہے. بتاؤ، اتنی عظمت ہے. اسی جبریل کو بھیجا کہ جا کے کہو حضرت محمد مصطفیٰ کو جس کے سامنے آپ کا نام آئے وہ آپ کے اوپر درود نہ پڑے رغم انف امرئ، اس کی ناک خاک آلودہ ہو، خدا اس کو رسوا و ذلیل کرے. بتاؤ، نام آنے سے ایک دم درود پڑھ لیا کرے، ایک دفعہ تو لازم. بتاؤ پھر ان کی ذات کا کتنا ادب ہے، ان کا کتنا امتیاز ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے خود ایک کام کیونکہ کہا کرو، کہا یہ کام تم کرو، میں خود خدا بھی درود پڑھتا ہوں، تم بھی پڑھو. بتاؤ، یہ چھوڑی بات تو نہیں ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ خود ان پہ درود پڑھتا ہے، اس کے سارے فرشتے بھی پڑھتے ہیں. اے ایمان والو، اگر یہ تم میں ایمان ہے تو ایمان کا تقاضا ہے حضرت محمد مصطفیٰ پہ درود پڑھے، ان کو نہ بھولیں. یہ کتنی بڑی بات ہے. ایک صحابی دوسرے سے ملا، اس کے پاؤں میں درد تھی، تکلیف میں تھا. صحابی نے کہا تم کو تکلیف ہے، تم کو سب سے پیار زیادہ کس سے ہے؟ بس اس کا نام لو. کیا واہ محمدہ وہ درد ٹھیک ہو گئی. سبحان اللہ. ان کے کسی محبت والے کی بات، تم کو پیار کس سے یہ بتاؤ. بات کدھر تھی وہ کدھر ہی کرو، درد ہی چلی گئی. یہ بھی بخاری شریف کی حدیث میں آپ کو مفہوم ملے گا، دیکھ لینا. میں پہلے سمجھتا نہیں تھا، اب کچھ سمجھاؤں، اب میری جان نکلتی ہے نام سے بھی. پھر میں کہتا تھا عقیدے سے کہتے ہیں تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد. یہ میں پڑھتا تھا، کہتا تھا، سمجھ میں نہیں آتا تھا. اب کچھ سمجھ میں آیا ہے، بڑا احتیاط کرتا ہوں. سارے کے سارے مایا بھی سارے کے سارے مایا بھی اس جود کے آگے بیٹی ہے. سارے کے سارے مایا بھی اس جود کے آگے بیٹی ہے. آقا کے تبسم کے آگے، آقا کے تبسم کے آگے سب جنت آگے بیٹی ہے. آقا کے تبسم کے آگے سب جنت خاک ہے بیٹی. نہ کہیں سے دور ہے منزل، نہ کوئی قریبی کی بات ہے. جس کو چاہے نواز دیں، یہ در حبیبی کی بات ہے. اللہ تعالی ہم کو آپ کو سب کو نوازے. ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.